هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. جب بھی کوئی نیا مہینہ آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں ضرور سوچتے ہیں. لوگوں نے مختلف مہینوں کے ساتھ مختلف باتیں وابستہ کر رکھی ہیں. آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ توہم موجود ہے کہ ماہ سفر میں ہزاروں بلائیں اترتی. آپ نے بھی یہ بات سنی ہوئی ہوگی. اسی لیے لوگ اس مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے, اسی طرح کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرتے, اور کہتے ہیں کہ اگر سفر میں شادی ہوئی تو صفر ہو جائے گی, یعنی کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے سفر کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد پھر ربیع الاول میں پروگرام کریں. اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور پھر ہم کسی مہینے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یا کسی وقت کے ہاتھ میں یا کسی انسان کے ہاتھ میں, تو پھر وہ کیا ہوا؟ اس کو ہم نے شریک کر لیا. تو یہ ایک لحاظ سے شرک بھی بنتا ہے. نہ تو بذات خود کوئی مہینہ اور سال برا ہے, اور نہ کوئی دن اور نہ کوئی زمانہ, کوئی منحوس نہیں, بلکہ برائی کرنے والے خود برے ہیں. کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ, ہر انسان کی قسمت اس کے اپنے گلے میں لٹک رہی ہے جو اس کے اعمال کی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے. اس میں کسی مہینے کو کوئی دخل حاصل نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من رجعت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک, جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کے اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا. یعنی مثلا کوئی بلی دیکھ کے واپس آ گیا, اپنا کام چھوڑ دیا اس نے, تو اس نے شرک کیا. کیونکہ بلی کوئی قسمت بنا یا بگاڑ نہیں سکتی, بلی کے گزرنے سے کچھ نقصان نہیں ہوتا. اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ نقصان بلی کی چال میں ہے یا بلی گزرنے میں ہے, تو یہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ نفع اور نقصان سب اس کے ہاتھ میں ہے, کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں ہے. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا شخص پھر کیا کفارہ دے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے مگر شرک معاف نہیں ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ اگر ایسا کرنا شرک ہے تو شرک سے پھر کیسے ہم جان چھڑائیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص یوں کہے, اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک ثم یمضی لحاجتہ, اے اللہ تیری فعل کے بغیر اور کوئی فعل نہیں, یعنی اصل بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے, تیری بھلائی کے بغیر کوئی اور بھلائی نہیں, تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں. یہ الفاظ کہہ کہ اپنے کام کو چلا جائے, یہ اس کا کفارہ ہے. یعنی وہ کام کر لے جس سے رکا تھا, محض ایک گمان کی وجہ سے, محض ایک وہم کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدفعلی ایک شرک ہے, یعنی بری فعل لینا کسی چیز سے یا کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں منحوس سمجھنا, یہ ایک شرک ہے. اس کو 3 مرتبہ فرمایا. اور ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں جس کو خیال نہ آتا ہو کہ ہاں یہ ہو گیا تو اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. یعنی وہم تو ہر ایک کو آتا ہے, یعنی شیطان ہر ایک کو خوف دلاتا ہے. مثلا عام طور پہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں کس طرح طرح کے توہمات ہیں. مثال کے طور پر کسی بچی کی شادی کے موقع پر اگر خدا نہ خواستہ گھر کا کوئی بزرگ فوت ہو گیا جس کی موت کا دن پہلے سے لکھا ہوا تھا, اب وہ لڑکی خاندان والوں کے لیے منحوس قرار پاتی. اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں. مثلا کسی شادی پر عموماً کسی بیوہ کو یا ایسی عورت جس کے بچے مر جائیں اس کو شریک نہیں ہونے دیتے کہ یہ نعوذ باللہ منحوس ہے, اس کے آنے سے یہ جس کی شادی ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا. کسی انسان کے اندر نحوست نہیں, نحوست باہر نہیں ہوتی, نحوست اپنے اندر ہوتی ہے. اللہ نے اگر ہمارے حق میں کچھ لکھ رکھا ہے تو وہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا, اور اگر وہ ٹال دے تو کوئی اس کو ہمارے حق میں نقصان دے کر نہیں سکتا. پھر اسی طرح اس کا علاج کیا ہے؟ توکل, اللہ پہ بھروسہ. ابن مسعود کہتے ہیں کہ خیال تو آتے ہی ہیں, کوئی چیز ٹوٹ جاتی, کچھ ہو جاتا ہے تو انسان فوراً سوچتا ہے کہ فلاں نے کیا, فلاں کی وجہ سے ہوا, فلاں میرے گھر میں آج آیا تھا, اس کا منحوس قدم پڑا تھا تو اس وجہ سے یہ میرا نقصان ہوا. تو یہ صرف وہم ہے, توہم ہے, سپرسٹیشنز میں سے ہے. اس کا علاج کیا؟ اللہ پہ بھروسہ.
اور توکل